خواتین کو مختلف قسم کی ہراسمنٹ کا تو سامنا رہتا ہی ہے اور ان کی روک تھام کے لیے مختلف نجی اور حکومتی سطح پر ادارے بھی کام کر رہے ہیں. اور پاور 99 جو ہے اس نے ایک منفرد مہم کا آغاز کیا ہے جس کو اینٹی آگلنگ کیمپین یعنی انسداد تاڑنا مہم کا نام دیا گیا ہے. گزشتہ سال جولائی میں اس مہم کا آغاز کیا گیا تھا کیونکہ بازاروں میں، شاپنگ مالز میں، تفریحی مقامات، تعلیمی اداروں، دفاتر سے لے کر ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے خواتین کو تاڑ کر ہراساں کیا جاتا ہے. اس مہم کا مقصد کسی طبقے کو نشانہ بنانا نہیں بلکہ معاشرے سے تاڑ کر ہراساں کرنے جیسے غیر اخلاقی فعل کا خاتمہ کرنا ہے. اس مہم کو شروع کیے ہوئے 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس مہم کا سلوگن ہے سے نو ٹو تاڑو. مہم کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شمشاد آفریدی کی اس رپورٹ میں. پاور 99 FM خواتین کو تاڑنے کے خلاف انسداد تاڑنا مہم کے نام سے ایک مہم چلا رہا ہے. انسداد تاڑنا مہم کی روح رواں انیلا انصاری اس مہم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں، یہ جو ہماری کیمپین ہے، یہ جو ہماری مہم ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ خواتین کو خاص طور پر تاڑنا ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. کوئی خاتون ہی ہوگی پاکستان میں شاید ایسی جو یہ کانفیڈنس سے کہہ سکے کہ وہ گھر سے باہر نکلی، کسی پبلک پلیس میں وہ تھی، پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہی تھی، شاپنگ کے لیے گئی تھی، یونیورسٹی کالج میں تھی، ہاسپٹل گئی، تو کسی آدمی نے اس کو تاڑا نہ ہو. جس ملک کی آبادی کا 50% ہے خواتین اور اس ہراسمنٹ کا ان کو روز سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس بارے میں ضرور بات چیت کرنی چاہیے. اور ایک آدھ دفعہ بات چیت کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، اس کے لیے ایک روڈ شوز، یونیورسٹیز میں سیمینارز اور ہر مہینے ایک مرتبہ ریڈیو پر لائیو پروگرام بھی کرتی ہے جس میں لائیو ٹیلی فون کالز کر کے عوام اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے. جو لوگ تاڑنے جیسے شیطانی عمل میں ملوث ہوتے ہیں انہوں نے تاڑنا ہے. اگر لڑکی خراب لباس میں آ رہی تو بھی انہوں نے تاڑنا ہے، اگر وہ پردے کی حالت میں آ رہی تو بھی انہوں نے تاڑنا ہے. یہ بہت بڑا ذہنی تشدد ہے. خاتون کے اوپر کوئی اس طرح سے اس کو تنگ کرنا شروع کر دے تو اس سے زیادہ عذاب اس بیچاری کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. جب ہم آؤٹ آف کنٹری میں جاتے ہیں تو ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو فارنرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مرد بھی ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. ہم نے ان میں تو نہیں دیکھا ان کی ڈریسنگ کی وجہ سے. ہاں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی مرد جب جاتے ہیں نا آؤٹ آف کنٹری میں، وہ سب کو تاڑتے ہیں. عورتوں کا لباس بہت فحشی ہے، اریانی ہے، اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ 50% جو ہے نا اس میں کنٹرول ہو سکتا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی عورت پردہ کرے. بھائی گھر میں تمہاری مائیں بہنیں ساری بے پردہ ہوتی ہیں، کیا تم انہیں تاڑتے ہو؟ یہ ہمارے مائنڈ کی پرابلم ہے. اکثر مرد حضرات خواتین کے کپڑوں کو اس مسئلے کی وجہ بتاتے ہیں، جبکہ اس تاثر کو رد کرتے ہوئے معروف صحافی اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سرگرم کارکن تنزیلہ مظہر کہتی ہیں، عورتوں کو یہ بلیم کرنا کہ شاید آپ کچھ اس طرح کا پہنتی ہیں یا آپ سر پہ دوپٹہ لے کے نہیں، یہ سب جھوٹی اور منافقانہ باتیں ہیں. پاکستان میں ہر عمر، ہر طبقے، ہر کلاس کی عورت کو کسی نہ کسی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی ہے، چاہے وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں جو سفر کرتی ہیں عورتیں، ان کے پاس ایسی ڈراؤنی کہانیاں ہیں، ڈرائیورز، کنڈکٹرز، ساتھ بیٹھی ہوئی سواریاں. تو یہ اس کو بار بار کہنے کی ضرورت ہے. معروف کالم نگار اور مصنف یاسر پیرزادہ کا کہنا ہے کہ حالات اور لوگوں کے تاثرات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مردوں کی سوچ کو بدلنے میں کافی وقت لگے گا. جو مردوں کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں اس طرح کے کپڑے پہن کے نکلتی ہیں اور خود انوائٹ کرتی ہیں. اس کو سمجھنا نا کوئی اتنا آسان کام نہیں مردوں کے لیے. خود مجھے سمجھنے میں بہت دیر لگی اس کو. یعنی کہ ہم ابھی تک انہی پیٹی ایشوز سے باہر نہیں نکلے اور وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ یونیورسٹیاں چلا رہی ہیں، وہ ٹرک ڈرائیونگ بھی کرتی ہیں، وہ جہاز بھی چلاتی ہیں، وہ اسٹیٹ آفس میں بھی ہیں، اینڈ دے ڈو ایوری کائنڈ آف بزنس. اور ہم نے یہ سوچا ہوا تھا اپنے تئیں کہ عورت صرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیچنگ کر سکتی ہے یا ڈاکٹر بن سکتی ہے. یعنی یہ ہم نے خود ہی طے کر لیا کہ وہ کیا کر سکتی ہے. اب جب ہم لباس